إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه محترم حاضرین اور معزز سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ نہایت خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ جنت کو آسانی سے حاصل کرنے کا ایک موقع ہمیں آپ کو پھر سے مل گیا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ کے مہمان کا استقبال ہم نے صحیح سے کیا یا نہیں کیا، اس کے بعد بھی اس کے سارے انعامات ہم سب کے لیے آج بھی عام ہیں۔ جس نے مہمان کا صحیح سے استقبال کیا اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس نے صحیح سے استقبال مہمان کا نہیں کیا اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، بند کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو معیار کی بات ہے کہ ہم میں سے کون کس معیار پہ فائز ہے۔ جو جتنے اونچے معیار پہ فائز ہے اس نے رمضان کے آنے سے پہلے اتنی اچھی تیاری کر لی تھی، اور جس کا معیار کمزور ہے اس نے تیاری کم کی یا نہیں کی۔ لیکن اللہ کے انعامات سبھی کے لیے عام ہیں۔ تو جو بھی کوتاہی رہی ہے ہماری آپ کی، ہم ان کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کر کے پھر اس مہمان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کا یہ مہمان اللہ کے بہت سارے پیغامات آپ کے لیے لے کر کے آیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ پیغامات؟ اگر معلوم نہیں ہیں تو کیا اللہ کا پیغام آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں؟ آپ کے اندر تڑپ ہے؟ پھر ایک بار یاد دلاتا ہوں آپ کو، مہمان کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔
بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو بھی نہیں جانتے، صرف سن لیتے ہیں، جانتے نہیں۔ اللہ اکبر مؤذن ہر نماز، فرض نماز سے پہلے آواز بلند کرتے ہوئے کہتا ہے، اور ہم لوگ ہر دن سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں اللہ اکبر، لیکن جانتے نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے مہمان کو اتنا بڑا مہمان نہیں مان رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، جبکہ کائنات میں اللہ نے غور اور فکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم سے کہیں زیادہ اس کائنات کی وسعت، اس کی بلندی، اس کی کشادگی اور اس کے حقائق کو بے دین سائنٹسٹ جانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، لیکن جانتا ہے وہ کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے تو اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، اس کی بڑائی کا احاطہ آپ نہیں کر پائیں گے، کتنا بڑا ہے اللہ۔ میں اب اس بڑائی کی طرف نہیں جا رہا ہوں، بس آپ کو احساس دلا رہا ہوں مہمان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس مہمان کے ہاتھ سے اسی اللہ نے آپ جیسے ایک معمولی انسان کے لیے، اس اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں ہماری حیثیت چینٹی تو چھوڑ دیجئے، نظر نہ آنے والے جرثومہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ جرثومہ، وہ کیٹاڑو جس کو ہم بغیر مائکروسکوپ کے دیکھ بھی نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے، کوئی حیثیت نہیں ہماری آپ کی۔ آپ کبھی وقت نکال کر کے اس کائنات کے راز کو کھولیے اور جانیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کتنے چھوٹے ہیں اور اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے اپنا پیغام آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے۔ کتنا اہم پیغام ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہوگی، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو تڑپ ہے، جاننا چاہتے ہیں؟ آئیے، سب سے پہلا پیغام وہ مہمان لے کر کے آیا ہے، تقویٰ کا پیغام۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ سب نے روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ، فجر سے پہلے ہی آپ نے سحری کھا لی ہے اور اس کے بعد سے بھوکے پیاسے ہیں۔ اس روزے کے پیچھے کا مقصد وہی پیغام ہے، تقویٰ۔ اس ماہ مبارک میں رمضان فرض کر دیے گئے پورے مہینے بھر کے لیے، کائے کے لیے؟ آپ کو تقویٰ مل جائے۔ پہلی بار روزہ رکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں مولوی صاحب، 25 سال سے رکھ رہے ہیں، 60 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، تقویٰ ملا؟ پتہ نہیں، تقویٰ ملا؟ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا کہ روزے میں تقویٰ مل جائے، تقویٰ ملا؟ معلوم نہیں۔ کیسے آدمی بھائی، تقویٰ دینے کے لیے مہینہ آتا ہے اور آپ 60 سال سے روزہ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تقویٰ ملا، تو بتاتے پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ کیجیے، کیسے پتہ کریں گے؟ دین کے قریب ہوئیے تو پتہ چلے گا۔ آئیے کچھ باتیں ہم آپ کو اشارتاً بتا دیتے ہیں کہ آپ کو مایوسی نہ ہو کہ 60 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں لیکن شاید تقویٰ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، تقویٰ میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تقویٰ آ کر کے تقویٰ غائب بھی ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ آپ کو کتنا ملا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری کا آپ پتہ لگائیں۔ کچھ نہ کچھ تو تقویٰ آپ کو ملا ہے، ورنہ آپ بڑی مسجد میں کیوں آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے؟ خطبہ شروع ہونے سے پہلے کچھ تو ہے تقویٰ آپ کے پاس، کچھ نہ کچھ تقویٰ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ بہت ساری چیزیں حلال تھیں کھانے میں، روٹی چاول دال گوشت وغیرہ وغیرہ، پینے کی بہت ساری مشروبات آپ کے لیے حلال تھیں، شربت، دودھ، پانی، جوس وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال تھی، لیکن کیا
صبح صادق کے بعد آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ تقویٰ ہے آپ کے پاس، تھوڑا سا ہی صحیح تقویٰ ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ ان حلال چیزوں کو بھی پسند نہیں کرتا، تبھی تو آپ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ یہ چیزیں حلال تھیں جس کو آپ کرتے تھے، اور پھر سورج ڈوبنے کے بعد آپ کریں گے، اس بیچ میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کچھ تقویٰ آپ کے اندر بھی ہے، تبھی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب تو روزہ بڑا آسان چل رہا ہے، مئی اور جون کے مہینے میں بھی آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اس کی شدت کو ذرا سا سوچ لیجئے، اور ہمارے بڑے بزرگ یہ اور زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے مئی اور جون کی گرمی کا روزہ کیسا رہا ہوگا جب اے سی نہیں تھی گھر میں۔ ذرا سوچیے، ایک آدمی روزہ رکھے ہے اور شدید پیاس کا گرفتار ہے، بہت تیز کی پیاس لگ گئی ہے اس کو، گھر میں پانی ہے، گھر میں اکیلا ہے، لیکن پی نہیں رہا ہے، نہیں پیتا ہے، کوئی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، پی لے گا اور باہر منہ پوچھ کر کے آ کر کے تھوڑا معصوم بن جائے گا، کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ پانی پی لیا ہے، لیکن نہیں پیتا۔ کیوں بھائی؟ ایک بڑی پیاری مثال اس میں ہے، ایک آدمی روزہ رکھ کر کے دریا میں نہا رہا ہے اور اس کا من چاہ رہا ہے ایک دو گھونٹ پانی اتار لے، بغل میں جو دوست اس کے ساتھ نہا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا، ارے بھائی دریا کا پانی دو گھونٹ کم ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ اس نے پی لیا دو گھونٹ؟ نہیں پتہ چلے گا۔ پیتا ہے؟ نہیں پیتا ہے، بلکہ اگر غلطی سے تھوڑا پانی ادھر ادھر سے چلا جائے تو جلدی سے نکل کے اس کو نکال کے پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کو ایک احساس ہے، کس چیز کا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہے نا بھائی، اسی احساس کا نام تو تقویٰ ہے۔ ہر چیز میں اگر یہ احساس بیدار رہے، زندہ رہے، تو تقویٰ کے سب سے بلند معیار پہ وہ فائز ہو جائے گا اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو ہے، تقویٰ تو ہے بھائی۔ تو تقویٰ، اچھا ایک بات بتائیے، اب تو ٹیلی ویژن کا دور ختم ہو رہا ہے، لیکن 10 سال پہلے چلے جائیے آپ، بہت سارے لوگ گھر میں رمضان کے چاند نکلنے سے پہلے ہی ٹیلی ویژن کو ڈھک کے رکھ دیتے تھے۔ کیوں؟ اس میں مختلف قسم کے پروگرام آتے ہیں اور اس میں وقت ضائع ہو جائے گا، اتنے عظیم مہمان کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ تو یہ کیا تھا؟ تقویٰ تھا بھائی، تبھی تو ایسا کرتا تھا وہ۔ آج بھی اگر بہت سارے لوگ ایسا کریں کہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے دور کر لیں، موبائل کے خرافات سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اور اگر زیادہ ضروری نہ ہو تو موبائل کو سوئچ آف کر کے رکھ دیں 1 مہینے کے لیے، شاید کچھ لوگ کرتے بھی ہوں گے، تو کیا یہ تقویٰ نہیں ہے؟ اور موٹی مثال لیجئے، تقویٰ کچھ نہ کچھ ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیتا ہے، 11 مہینہ پیتا ہے، رمضان کے مہینے میں شراب چھوڑ دیتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ سوچتا ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، بڑا عظیم مہمان ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی مجھے۔ گناہ تو ہے لیکن اس میں کریں گے تو اور بڑے مجرم ہو جائیں گے، اتنا بڑا پاپی مجھے نہیں بننا ہے، اللہ کو مجھے بھی منہ دکھانا ہے۔ شراب تو پیتے ہیں لیکن منہ اللہ کو دکھانا ہے۔ کیا اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے؟ اس نے 1 مہینے کے لیے چھوڑا ہے، تھوڑا سا تقویٰ اس کے پاس بھی آیا ہے۔ تو دراصل ہمیں آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ جب تقویٰ کی بات آئی ہے تو یہ جو ہم لوگ کو پتہ نہیں رہتا ہے 60 سال روزہ رکھنے کے بعد بھی کہ تقویٰ ملا کہ نہیں ملا، کتنا ملا، اس کو اگر جاننا ہے تو اس میں میٹر سیٹ کیجیے آپ۔ اور وہ میٹر کیا ہے؟
محاسبہ، حساب و کتاب. اور یہ اللہ نے دعوت دیا ہمیں اور آپ کو کہ آپ حساب و کتاب کیا کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کا تقوی کتنا ملا کتنا نہیں ملا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آئندہ کل کے لیے کتنی تیاری ہے، غور کرو، حساب کتاب کرو تو پتہ چلے گا. تو محاسبہ ضروری ہے، تقوی پتہ چل جائے گا آپ کو. پچھلے رمضان میں آپ نے محاسبہ کیا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرے پاس تقوی اتنا تھا، 2%، 2% 100 میں. تو اس مرتبہ پھر آپ پتہ لگائیے کہ تقوی کچھ بڑھا کہ نہیں بڑھا. نہیں بڑھا ہے تو بڑھائیے بھائی، نہیں بڑھا تو بڑھائیے. جب آپ حساب و کتاب لیں گے، محاسبہ کریں گے تو سب پتہ چلے گا اور آپ بڑھاتے چلے جائیں گے. لیکن ایسی رسمن آپ مہینہ آتا ہے من میں جو آیا کر لیا لوگوں کے ساتھ مل کر کے، کب بڑھا کب گھٹا اور کب زیرو پہ آپ چلے جائیں گے اور کب سانس نکل جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا. محاسبہ ضروری ہے اور اس کو بڑھانے کی کوشش میں لگے رہیے. گناہوں کا ریشیو کم کیجیے، نیکیوں کے ریشیو کو بڑھائیے اور ہر سال اس کا حساب و کتاب کیجیے. تو تقوی دھیرے دھیرے آپ کا اس کا پرسنٹیج بڑھتا جائے گا اور انشاءاللہ آپ اس مقام پہ پہنچیں گے کہ جہاں پہ اللہ کو جنت دینے میں مزہ آ جائے گا کہ اس بندے کو جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی. تو یہ ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. چلیے اور بھی بڑی اہم مثالیں ہیں لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. دوسرا پیغام اس مہمان کے پاس اللہ کی طرف سے آپ کے لیے، نیکیاں زیادہ کرو، نیکیاں زیادہ کرو. یہ پیغام ہے، اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کے اس پیغام کو سننے کے بعد ہم لوگ چادر تان کے سو جائیں گے. جب اللہ اکبر کو آپ جان لیں گے تو سونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب اللہ اکبر کو آپ جان لیں گے فوراً آپ تیار ہوں گے. اللہ کا حکم ہے سراکو پہ. چنانچہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے پیغام بھیجا ہے. پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے، زفرت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. کاہے کے لیے؟ تاکہ آپ کی نیکیوں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے. یہ پیغام ہے کہ نیکیاں بڑھا لو. آسمان کے دروازے سارے کے سارے کھول دیے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب. ایک بھی دروازہ رمضان میں جنت کا بند نہیں پائیں گے آپ. کیا پیغام ہے؟ نیکیاں بڑھائیے، جنت میں گھسیے. اور غلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منہا باب، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا. پیغام کیا ہے؟ یہاں نہیں آنا ہے، اس سے دور بھاگیے. بلکہ اتنا ہی کافی نہیں ہے، اشارے اشارے میں تو یہ پیغام تھا، اب کھلا پیغام اللہ کی طرف سے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے، پکارتا اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل. نیکیوں کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ کر کے آؤ، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، خوب نیکیاں کر لو. تو نیکیاں خوب کرو، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے. بلکہ صرف پیغام ہی نہیں ہے، آفر بھی بھیجا ہے مہمان کے ساتھ. آفر بھی ہے، بڑا بڑا آفر. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. استقبال اچھا نہیں کیا لیکن یہ مہمان بڑا پیارا ہے. اور اللہ کی رحیمی کریمی کا کیا کہنا؟ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو کوئی بات نہیں، آفر کا فائدہ اٹھاؤ. رمضان کے مہینے میں صحیح معنی میں روزہ رکھ لو، پچھلے سارے گناہ معاف. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آفر ہی آفر ہے.
روزہ پتہ نہیں کتنا صحیح رکھ رہے ہو کتنا نہیں رکھ رہے ہو، دوسرے آفر کا استعمال کر لو، تراویح کا اہتمام کر لو، قیام اللیل کا اہتمام کر لو۔ رمضان میں جس نے قیام کر لیا پچھلے سارے گناہ معاف۔ پہلی رات کو تو نیچے کھچا کھچ تراویح میں لوگ دکھے، دوسری رات کو 2 صف کم ہوئے، تیسری رات کو پھر کم ہوئے، اور 10 رات آتے آتے آدھے مصلیان رہ جائیں گے۔ بتائیے، آفر ہے، کھلا آفر، صرف 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے۔ کبھی جب ہمارے اوپر اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے اور ہماری کمر توڑنے لگتا ہے، ہم لوگ جو جذبات میں آ کر کے جہاد کریں گے، جہاد کریں گے، سب کو ختم کر ڈالیں گے۔ ارے میاں، تراویح ہی پڑھ کر کے جہاد بدلا دو پہلے تم 1 مہینہ، تلوار تو بعد میں اٹھانا۔ ایسے ویسے کی بس کی بات نہیں ہے جہاد کرنا، اپنے نفس سے جہاد کر لو۔ 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے 1 مہینہ کھڑے ہو کر کے ثابت کرو پہلے، بعد میں نعرے لگانا اور باتیں کرنا۔ اتنا کھلا آفر ہے، اور 10 دن میں سب کی کمر ڈھیلی ہو جاتی ہے، سب میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ جہاد کریں گے۔ 10 دن میں جن کی کمریں ڈھیلی ہو جاتی ہیں یہ ہتھیار اٹھائیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ یہ اللہ کا کھلا آفر ہے، فائدہ اٹھائیے۔ باہر بیٹھ کر کے گپے لڑاتے ہیں، تراویح چلتی رہتی ہے، کھان پان میں مست ہیں، منورنجن کی محفل سجی ہوئی ہے روڈ پہ، اور تراویح میں ان کے لیے مصیبت ہے۔ تراویح ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ کاہلوں کے لیے بھی ایک آفر دیا ہے، کاہلوں کے لیے بھی آفر۔ کتنا رحیم اور کریم ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ آپ کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آخری عشرے میں قیام کر لو اچھی طرح، آخری عشرے میں 10 رات، تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آخری عشرے میں تو اور کم ہو جاتے ہیں، سب شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، شاپنگ، دکھاوے کے مسلمان، اوپر کی چمک دمک دیکھ کر کے فرشتے بھی شرما جائیں کہ واہ کیا کپڑے پہنے ہیں عید کے دن، پورا گھر سجا ہوا ہے۔ 10 دن تک شاپنگ چل رہی ہے اور آفر کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو آفر ہی آفر ہے، اس کا فائدہ جتنا اٹھا لیں اتنا ہی کم ہے۔ بتائیے، حج کرنا کیا آسان کام ہے بھائی؟ حاجی لوگوں سے پوچھو، اب تو پھر بھی بڑی آسانی ہے، ورنہ پہلے کا حج سن کر کے ہی روح کانپ جائے، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حج کا ثواب پانے کے لیے حج کرنا، پیسہ بھی بہت چاہیے، وقت بھی چاہیے، اور جگرا بھی چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں عمرہ وہ تو بہت ہی آسان ہے، 1 گھنٹے کا کام ہے وہاں پہنچنے کے بعد۔ یہ رمضان کا آفر دیکھو آپ، ابھی پچھلے خطبہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے آفر ہی آفر ہے۔ حج کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، ماہ مبارک میں عمرہ کرنے چلے جاؤ، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، آفر۔ بلکہ ایک حدیث میں تو الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان کا عمرہ اتنا مضبوط ہے، تو آفر کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ بہت ہلکے میں نہ لیں کہ مولوی صاحب نے بڑا شارٹ کٹ بتا دیا ہے، کاہلوں کے لیے بھی آفر ہے۔ ارے کیا پتا آخری عشرے سے پہلے ہی دم نکل جائے، کاہل خطرے ہی میں جیتا ہے۔ من بنا کر کے پلان کے ساتھ کاہل مت بنیے آپ، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے الگ الگ طریقے سے آپ کو آفر دیا ہے، ورنہ اس مہینے کا جتنا اہتمام کر لیں گے اتنا آپ فائدے میں رہیں گے۔ ایک واقعہ ہے بڑا خوبصورت سا، وہ واقعہ ایسا ہے، اب دیکھیں آج کا خطبہ میرا ادھورا ہی رہے گا چونکہ وقت زیادہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 دور دراز کے آدمی حاضر ہوئے، اور دونوں میں سے ایک آدمی بڑا محنتی تھا، عبادت گزار تھا، دونوں ساتھی تھے۔ اب اتفاق ایسا ہوا
کہ جو آدمی بڑا عبادت گزار تھا، عبادت میں بہت محنت کرتا تھا، وہ شہید ہو گیا، اور 1 سال کے بعد اس کا دوسرا ساتھی بھی فوت ہو گیا۔ اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں آدمی دروازے سے باہر آئے۔ دونوں آدمی کو باہر تو نہیں بلکہ دونوں آدمی کو بھی جنت کے دروازے پہ دیکھا ہوں، اپنے آپ کو کھڑا پایا اور دونوں آدمی کو جنت کے دروازے پہ پایا۔ پھر جنت سے ایک شخص نکلا، اور جو شخص بعد میں وفات پایا تھا اس کو لے کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور اس کے پہلے ساتھی کو بھی لے کر کے چلا گیا، اور طلحہ بن عبید اللہ سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ جب لوگوں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب بتایا تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، بہت پریشان ہوئے، تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسا ماجرا ہے۔ کیوں تعجب کرنے لگے؟ اس لیے کہ پہلا آدمی وہ زیادہ عبادت گزار تھا، وہ شہید بھی ہو گیا، لیکن جنت میں داخلہ اس کو بعد میں ملا، اور جب بعد میں وفات پایا تھا اس کو پہلے جنت میں داخلہ ملا، تو تعجب کی بات تو ہے ہی۔ بہت حیرانی ہوئی، تو چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں کو حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا کہ وجہ صاف ہے، یہ آدمی خوب عبادت گزار تھا، شہید بھی ہوا، جنت میں اس کو پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن بعد میں جو وفات پایا 1 سال کے بعد وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو بعد میں وفات پایا تھا تو 1 سال زندہ رہا دنیا میں وہ؟ ہاں یہ تو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بتا رہے ہیں یہ جو نیکیوں کا موسم بہار چل رہا ہے نا، اس سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بھی۔ کہا کہ بھائی 1 سال زندہ رہا، اس میں رمضان بھی آیا تھا، اللہ کا مہمان رمضان آیا تھا، اور اس شخص نے رمضان کے روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھیں، اور پورا سال بھی عبادت کرتا رہا، تمام عبادتیں۔ 1 سال کی عبادت، اس میں رمضان کا اگر فائدہ اٹھا لیا جائے تو کتنا بھاری ہے معلوم ہے؟ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ان دونوں کے درمیان مقام اور مرتبے اور فضیلت میں کتنا فرق ہو گیا ہے معلوم ہے؟ جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا فرق ہے، ایسے ہی دونوں کے درمیان مقام میں فرق ہو گیا ہے۔ اب اتنا بڑا پیغام ملنے کے بعد بھی آپ کاہل بننا چاہیں گے کہ آخری عشرے میں فائدہ اٹھا لیں گے؟ یاد رکھو میرے بھائی، یہ جو کاہل ہوتا ہے وہ آخری عشرے میں بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ یہ تو ہم نے آپ کو جگانے کے لیے اس طریقے سے بات کہہ دی ہے، ورنہ سچائی یہی ہے کہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو پہلے سے تیار رہتا ہے، پہلے سے جاگتا ہے، اور جو کاہل ہوتا ہے وہ ہمیشہ خرگوش کی نیند سوتا رہتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے ایک رمضان کا اہتمام کر لینے سے، تو ابھی بڑا اچھا موقع ہے، اس کا خوب ہمیں آپ کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکیاں آپ نے کتنی کمائی، محاسبہ کیجیے۔ نیکیوں کا موسم باہر چل رہا ہے تو آپ دیکھیے، بہت آسان ہے، آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ پہلے فرض نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ آپ کا دل جواب دے دے گا کہ ہاں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے۔ اس رمضان سے عہد کر لیا آپ نے کہ نماز پڑھیں گے، اور آپ نے فرض نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ پورا رمضان آپ نے کوئی فرض نماز نہیں چھوڑی۔ اب اگلے رمضان میں نیکیاں بڑھانا ہے، یہ اللہ کا پیغام، اور ہر سال آئے گا پیغام۔
آپ کی زندگی شرط ہے. اگلے سال پھر یاد کیجئے پچھلے رمضان میں فرض نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ دل سے جواب آئے گا پڑھتا تھا. سنت نفل پڑھتا تھا؟ نہیں. اب من بنا لیجئے اب کی بار سنت اور نفل بھی پڑھیں گے اور سنت نفل پڑھ کے دکھائیے. کوئی کوتاہی ہو جائے تو اگلے سال پھر اس کو سدھاریے. قرآن کی تلاوت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا. کرنے لگے. من بنایا کہ ہر دن ایک صفحہ پڑھیں گے, آدھا پارہ پڑھیں گے, جو بھی پڑھیں گے آپ نے سوچا اور پڑھا. کوئی کوتاہی ہوئی تو بھی یاد ہے. اگلے سال پھر جائزہ لیجئے پچھلے رمضان کتنا پڑھتے تھے؟ ایک صفحہ, ڈبل کر لیجئے, عہد کر لیجئے اب کی بار 2 صفحہ پڑھیں گے. آدھا پارہ پڑھتے تھے ہر دن, ایک پارہ پڑھیں گے. ایسے ہی ہر نیکی کا شمار کیجئے, تب تو جا کر کے آپ کو صحیح معنی میں نیکی میں بڑھوتری نظر آئے گی. ورنہ ہوا میں کریں گے تو ہوا میں رہ جائے گا سب. تو محاسبہ ضروری ہے کہ آپ کیا کرتے تھے اور آپ کیا کر رہے ہیں اور آگے اب کیا کرنا ہے. بڑھانے کی کوشش کیجئے, تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہیے. یقین جانیے ایسا وقت آئے گا آپ کی زندگی میں کہ آپ رمضان میں سب کو کنارے پھینک کر کے صرف اللہ کی یاد میں لگ جائیں گے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. اس طریقے سے آپ شروع کر لیجیے. آپ تو یہ 2 پیغام آپ کے سامنے آج بیان کیا ہے, آگے بات جاری رہے گی انشاءاللہ. پہلا پیغام کیا تھا؟ تقویٰ. تقویٰ تلاش کیجئے کہ آپ کے اندر کوئی تقویٰ ہے بھی کہ نہیں ہے. نہیں ہے تو تقویٰ کو لے آئیے, تھوڑا ہے اس کو بڑھائیے. نیکی کا پیغام, نیکی کو ڈھونڈیے, کیا کیا نیکی کرتے ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک سے ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.